شاہ صاحب ایک وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. صحیح ہے. اب وہ وجوہات پر ہم نے غور کر لیا، کوئی ایک وجہ سامنے آئی، ایکس وائی زی کوئی بھی وجہ ہو، مسئلہ تو ہو گیا. تو اب اس کا حل کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے میں سورہ قریش کے ذریعے اس کا علاج بتاؤں گا. سبحان اللہ. مطلب دیکھیں، ساری وجوہات جو بھی ہیں ان کو جمع کیا جائے، اس کا علاج ایک ہی ہے. ایک ہی ہے، سورہ قریش. سورہ قریش شریر جنات، شیاطین جنات، صحیح ہے، جادو، آسیب، سبحان اللہ، ارواح خبیثہ، صحیح، جتنی بھی وہ مخلوقات جو اپنے اندر شر رکھتی ہیں ان کی موت ہے سورہ قریش. سورہ قریش شر والی مخلوقات کے لیے موت ہے، برہنہ تلوار ہے. اللہ اکبر. کیوں ہم نے سورہ قریش پہ زور دیا ہے؟ کیونکہ ہم فتنوں کے دور میں چل رہے ہیں. اللہ، ہم پرفتن دور کے اندر موجود ہیں ابھی. تو سورہ قریش سے کیسے عمل کریں، کیا کریں؟ وہ میں طریقہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو، اپنے چاہنے والوں کو. سبحان ہم نے کیوں سورہ قریش پہ اتنا فوکس کیا ہے کہ ہم سے جانے انجانے میں غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے حضور لیکن جو شخص سورہ قریش 70 مرتبہ پڑھتا ہے نا، جی، اگر اس سے کوئی جانے انجانے میں غلطی بھی ہو جائے نا تو وہ ایک حصار میں رہتا ہے. حصار کم از کم ضروری ہے. حصار رہے گا تو بچت رہے گی. اب بچت نہیں ہوئی ہے تو وہ حضور اپنے سوالات پورے کر لوں. ہو سکتا ہے کہ بقیہ سوالات کا بھی جواب آپ کے عمل میں ہی. بالکل، آپ سوالات کریں انشاءاللہ. حضور کیا جنات جادو بھی کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں جادو. اسی طرح چلہ کشی، اسی طرح عملیات، یہ پورا نظام ہے ان کا؟ ان کا پورا نظام و ترتیب ہے. اب ایسے ایک سوال وہاں یہاں پر ایک اور بھی ہے کہ آپ عملیات کے کورس کرواتے ہیں ماشاءاللہ اور لوگوں کو سکھاتے ہیں. کیا کبھی کوئی جن سیکھنے آیا آپ سے؟ اکثریت جناتوں کو میں نے مسلمان کیا ہے. سبحان ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور سبق لیا ہے. سبق دیتے ہیں آپ جنات کو بھی؟ سبق لیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنات کے اس نظام کو کیسے سمجھا جائے کہ جنات کا یہ جو جادو کا نظام ہے اس کو سمجھا بھی جائے اور اس کے مکمل نظام سے مکمل حفاظت کیسے رکھیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو شیاطین جنات ہوتے ہیں نا وہ جادو کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کرتے ہیں، نہیں، سب نہیں کرتے. جس طریقے سے ہر انسان جادو نہیں کرتا. صحیح ہے. مخصوص لوگ ہیں جی، جو کفر و شرک کرتے ہیں، صحیح ہے، شیاطین کی مدد لیتے ہیں. اسی طریقے سے جناتوں کے اندر بھی باقاعدہ طور پر جو راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، جو گمراہی کی طرف نکل جاتے ہیں، پھر وہ شیطان کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں. پھر شیطان ان کا معاون و مددگار بن جاتا ہے. صحیح. آئی بات سمجھ. پھر شیطان اپنی قوت ان کو دیتا ہے، پھر جس کے ذریعے وہ انسانوں پر جادو کرتے ہیں اور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور جو جادوگر حضرات ہوتے ہیں، جو انسان جادوگر ہوتے ہیں، جب وہ ان کے لیے پڑھائی کرتے ہیں، جب وہ ان کو حاضر کرتے ہیں جو جنات جادوگر ہوتے ہیں، تو وہ ان کی قوت دگنی ہو جاتی ہے. ایک تو قوت ان کی اپنی، کن کی؟ جادوگر جنات کی، جادوگر کی، جو انسانی جادوگر ہے. اچھا. اس نے اپنے جادو کے زور پر اس شیطان جنات کو حاضر کیا جو جادو جانتا تھا. اللہ اکبر. اپنی قوت کو بڑھانے کے لیے، صحیح، اضافہ کرنے کے لیے، اس کو اپنا تابع کرنے کے لیے. جنات سے زیادہ طاقتور انسان موجود ہے، صحیح، روحانیت میں بھی سبحان اللہ، اور شیطانی کاموں میں بھی. جنات آگے نہیں ہیں ہم سے کہیں بھی، کیونکہ اشرف المخلوقات انسان اشرف المخلوقات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے اس کی قوت تمام قوتوں پر غالب ہے، چاہے وہ قوت خیر کی ہو، چاہے وہ قوت
شر کی ہو، غالب ہر مخلوق پر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو جن جادوگر نے جادوگر کو حاضر کیا، اب وہ تو اپنی قوت کو ڈبل کر کے انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب ایسے کسی سے ہمارا سامنا ہو گیا ہے، اب کیا کریں گے؟ عام بندہ، عام سے شروع کریں کہ عام کیا کرے؟ عام بندہ جو شخص سورہ قریش پڑھتا تھا، پڑھتا ہے، پڑھتا رہے گا، وہ ان کے تمام کی شر سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ پروٹیکشن دے گا، کیونکہ 70 مرتبہ میں 7 کا فگر ہے، عدد ہے۔ صحیح۔ جب انسان 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھتا ہے نا، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا دائرہ حصار 7 قوتوں پر اس کو اپنے دائرہ حصار میں لے لیتا ہے، جیسے ہمارا اورا ہے۔ صحیح۔ تو 7 لیئر جو ہمارے انسانی وجود پر آ جاتی ہیں سورہ قریش کی برکت سے، وہ زمینی حادثات سے محفوظ رکھتی ہیں، آسمانی حادثات سے محفوظ رکھتی ہیں، بالاؤں سے، مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھتی ہیں، ہوائی مخلوقات سے، سمندری مخلوقات سے، تمام کے تمام سے محفوظ رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں ہم عاملین کی طرف، قرآنی معالج کی طرف۔ صحیح ہے۔ ان کے اوپر اگر کسی قسم کے ایسے کوئی مریض کے اوپر کوئی آ جائے اور وہ جانے کا نام نہیں لے رہا ہو، صحیح ہے، تنگ و پریشان کر لو، تو ہم نے فلیتہ سلیمانی بتایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ فلیتہ سلیمانی شر کی ہر قوت جو سب سے زیادہ ہے یا سب سے کم ہے، اس کا اثر سب سے کم سے شروع ہوتا ہے اور سب سے زیادہ کو اپنے لپیٹ میں لے کے جلا کے پھینک دیتا ہے۔ عملیات کی دنیا میں سبحان اللہ۔ مطلب فلیتہ سلیمانی بالکل اس کو جلانے کے لیے مریض کو دے دے گا، اس کو جلانے کے لیے مریض کو دے دیں، اس کو دھواں دے کے اس کو ناک میں دیں۔ صحیح ہے لیکن جو اس کے پورے وجود میں صلاحیت کر گیا ہو، جی، کنٹرول میں کر لیا ہو اپنے اس کے وجود کو، اپنے صلاحیت کرنے سے مراد کنٹرول کرنا، صحیح ہے، تو پھر اس کا اتارا ہوتا ہے پورا، پھر اس کی پوری ایک ترتیب اور طریقہ کار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور یہاں ایک اور سوال ہے، بہت سارے عاملین بہت ساری جگہوں پر پھنس جاتے ہیں، وہاں پر پھنسنے کے بعد اب انہیں مریضوں سے تو بڑا پریشانی ہے کہ اب جائیں کہاں، کس کو پکاریں، اور بہت ساروں نے آپ سے سیکھا ہے، بہت سارے ایسے ہیں جو نہیں بھی سیکھ پائے، اور بعض لوگ سیکھ بھی سکے تو ان میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ مریض کو ڈیل کر سکیں۔ تو کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ کوئی پھنس گیا ہے، اب آپ کے سینٹر سے وہ رابطہ کرنا چاہتا ہے کہ جناب میں آپ کے کال سینٹر پر، پہلے تو یہ تھا کہ وہ بیچارے اب پھنس گئے ہیں، اب ڈاکٹر صاحب سے تو رابطہ ہی نہیں ہو رہا، اب کیا کریں؟ تو اب آپ نے اس مسئلے کے حل کے لیے صبح دن پاکستانی 2 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک تو سلسلہ بنا دیا، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے کہ جناب میں پھنس گیا، مر گیا، ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ میرے شاگرد دنیا بھر میں موجود ہے۔ تو وہ ان سے رابطہ کرے گا یا آپ کے سینٹر سے رابطہ کریں گے؟ سینٹر کس کا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا۔ ختم ہو گئی بات۔ سبحان اللہ۔ مطلب نہیں، وہ ہزاروں شاگردوں سے تو رابطہ نہیں کرنا نا، وہ آپ سے رابطہ کرنا ہے۔ بالکل کر سکتے ہیں مجھ سے رابطہ، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ہماری خاص کلاسز ہوتی ہیں جن میں یہی تو طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ وہ تو طاق ہیلنگ کا سلسلہ ہے، ہاں، وہ بیچارہ سست ہے، اس نے اعلان کر دیا جناب میں علاج کرتا ہوں، آ گیا، وہ پھنس گیا۔ اب جناب ڈاکٹر صاحب کے پاس المدد یا ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب میری جو ہے مدد کیجئے، یہ مریض میں نے کر لیا ہے، میں اس سے دعویٰ کر چکا ہوں، اب اس کا علاج کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب فون نہیں اٹھا رہے، صحیح ہے، ڈاکٹر صاحب سے بات نہیں ہو رہی، ہاں جی، پریشان ہوا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے چینل پہ ویڈیو سرچ کرے، اس کو پورا عمل و طریقہ کار مل جائے گا۔ ہانڈی والا عمل میں نے بتایا ہوئے، صحیح ہے، جنات کو اتارنے کے طریقے سمجھائے ہوئے، جلانے کے طریقے سمجھائے ہوئے، اس کو قید کرنے کے طریقے بتائے ہوئے، جادو اتارنے کے طریقے بتائے ہوئے، فلیتہ سلیمانی دیا ہوا ہے، فلیتہ 15 کا نقش دیا ہوا ہے، فلیتہ قہری دیا ہوا ہے، 15 کے نقش دیے ہوئے، سورہ قریش کے کئی طریقے کار سمجھائے ہوئے، بتائے ہوئے، اور کیا چاہیے؟ میری طرف سے اجازت ہے، کریں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کریں. بہتر یہ ہے کہ رابطہ کریں، رابطہ اگر نہیں ہوتا تو خود کریں، میری طرف سے اجازت ہے، کام ہوگا. سبحان اللہ. حضور اب وہ کر رہے ہیں، یہ کام کرنا شروع کیا ہے، جنات کا علاج کرنا شروع کر دیا ہے. اس میں وہ احتیاط کیا کریں کہ جس سے پریشانی سب سے پہلے جب وہ علاج شروع کرے گا نا جی تو خبر پہنچ جائے گی. صحیح ہے. جس کا طریقہ کار ہے بتایا ہوا اس کو. کیسے؟ کیسے؟ کہ جیسے آپ گھر جاتے ہو بجلی کا مین سوئچ بند کر دیتے ہو. صحیح ہے. اب گھر آتے ہو مین سوئچ آن کرتے ہو، میٹر چلنے شروع ہو جاتا ہے. اجازت ہے یہ کمال رکھنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ بٹن آن کیا، جو چیز آن ہے وہ آن ہو جائے گی. میٹر چلتا رہتا ہے آپ کا. مین سوئچ بند کر دو گے، رابطہ منقطع ہو گیا. بھلے بٹن آن ہو یا آف ہو. ہاں مین سوئچ بند ہے، پیچھے سے کرنٹ آ رہا ہے نا. صحیح. اور پیچھے سے لائٹ ہی چلی گئی تو مین سوئچ آن آف کرتے رہو پھر، جیسے پاکستان میں تو ہوتا ہی ہے. ہاں پاکستان میں تو ہوتا ہے. صحیح. لیکن مین میں بھی ڈائریکٹ نہیں آتا بجلی گھر سے. صحیح ہے. واسطوں سے. پیمٹی سے آتا ہے. صحیح ہے. پیمٹی میں بھی ڈائریکٹ نہیں آتا، وہ بھی تاروں کے ذریعے آتا ہے. صحیح. اور پھر اس کے بعد اس کے وولٹیج ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جس طرح سے ایک نظام ہے، اسی طریقے سے روحانی نظام ہے. سبحان اللہ. تو حضور یہ تو ہے نا کہ جناب بجلی کا کام کو کرنے جا رہا ہے تو احتیاط کرے گا، گلوز پہنے گا، سارا مطلب جوتے پہنے گا کہ ارتھ نہیں لگے. تو یہاں جنات کا علاج کرنے والا کیا احتیاطیں کرے یہ بتائیے. بھائی سب سے پہلے احتیاط یہ کرے، پہلے وہ خود وضو کرے، پاک صاف ہو. پاک صاف ہو. وضو کر لے، ٹھیک ہے. وضو کرنے کے بعد سورہ قریش پڑھتا ہے، سورہ قریش پڑھے اور پڑھنے کے بعد مریض کے سامنے بیٹھ جائے. مریض کو نگاہ جما کے دیکھے، اس کو اپنے اندر خوف طاری نہ ہونے دے. وہ مریض چیخ پڑے گا اگر وہ ڈاکٹر صاحب کا شاگرد ہوگا. مریض چیخ پڑے گا. بالکل. اس کے اندر جو شریر جنات ہوگا وہ اس سے گفتگو کرے گا، بات کرے گا. اب مجھ سے یہ نہیں پوچھے وہ بات کیا کرے گا. اب وہ کچھ بھی بات کرے تم اس کا تسلسل قائم کرنے کے لیے اس سے بات کرو. وہ تمہیں سب بتائے گا لیکن تمہیں مجالے نقصان پہنچا دے. ہر بچڑا اپنے کوٹے کے بل کودتا ہے، ایسا ہی ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آپ کو اپنے کھوٹے پر اعتماد ہونا چاہیے. اعتماد ہونا چاہیے. سبحان اللہ. جب اعتماد ہی نہ ہو، یقین نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں سبحان اللہ. تو یہ احتیاط ہے کہ پاک صاف اور اپنے جو بزرگوں کے رابطے میں جس جگہ حاضری کی جائے وہ جگہ پاک ہو، سبحان اللہ. خود پاک ہو، وضو سے ہو، درود شریف کی کثرت ہو، سورہ قریش کی کثرت ہو، یا جو بھی آپ کا سبق ہے اس کی کثرت ہو. سبحان اللہ. نہیں تو خالی کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا نا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ سبحان یہ پڑھنا شروع کر دے. جنات کی موت ہے یہ الفاظ. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. ہاں ختم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ کہتے ہیں بزرگان دین کہ جب تک سیدنا غوث العظم آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر سرکار غوث پاک تک تمام شیاطین اور جنات کے جو معاملات ہیں نا وہ دربار سلیمانی میں تھے. جب سرکار غوث پاک اس دنیا میں تشریف لائے نا تو پھر یہ منتقل ہو کے پھر آج تک آپ کے پاس ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ پڑھنا شروع کر دے تو پھر جانا شاہ جانے تیرا جانے ہیں. سبحان اللہ. حضور آپ بھی جنات کا علاج کرتے ہیں؟ سر یہ تو بس عجیب سا سوال ہو گیا. سبحان اللہ. کیسے کرتے ہیں تھوڑا سا یہ بتا دیں. ہاں کیسے علاج کر لیتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا تو سمپل طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ آتا ہے بات کرتا ہے، کبھی اس کو کوئی پینے والے تعویذ دے دیے، کبھی جینے والے جلانے والے تعویذ دے دیے، کبھی دم کر دیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ دیکھا ہے اور کہ کبھی ایسا ہوا کہ وہ مریضی چوکٹ پہ نہیں چڑھا، آیا ہی نہیں کہ وہاں نہیں جاؤں گا. گھر والے آگے بتا رہے ہیں کہ ہماری بیٹی نہیں آ رہی. میں نے کیوں؟ کہنے کہ میں حکیم صاحب کے پاس نہیں جاؤں گی، مجھے کہیں اور لے چل.
کہ پتہ ہے کہ یہاں جائیں گے تو کام ہو جائے گا. میں نے کہا اب وہ آئے نہ آئے جاؤ، ہو گیا کام اس کا. صحیح. دیکھو جب انسان کسی رستے پر ہوتا ہے نا کہ جوں اس کو وقت گزرتا رہتا ہے اس میں پختگی آتی رہتی ہے. شروع میں بھی ہم تعویذ جلاتے تھے، شروع میں بھی ہم دنیا دیتے تھے، شروع میں بھی سب کچھ کرتے تھے. اب کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور یہ معاملہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جنات کی حاضری بار بار ہو رہی ہے. اس نے جلایا، پھر دوبارہ دیکھا حاضری ہو گئی، پھر حاضری ہو گئی، پھر حاضری ہو گئی. تو یہ بار بار کی حاضری سے کیسے نکلیں؟ اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ سورہ قریش لکھ کر اسے گلے میں ڈال دو مریض کے. تو نہیں ہوگی حاضری. نہیں ہو گیا. جبھی تو میں کہتا ہوں بھائی 70 مرتبہ کم سے کم پابندی کے ساتھ پڑھو. اچھا اب میں اس کا طریقہ سمجھا دوں کہ جن کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اصل ٹاپک تو یہی ہے نا ہمارا. سبحان اللہ. ابھی ایک سوال باقی ٹھیک ہے، ہے آپ سوال. پھر آپ جو ہے نا وہ حضور یہ اب معلوم کیسے چلے ہمیں کہ جناب یہ بار بار حاضری. اب کئی دفعہ اگر یہ دیکھیں کہ جناب سورہ قریش کا تعویذ بھی پہنا ہوا ہے، پھر بھی حاضری ہو رہی ہے، پھر کیا کہیں گے؟ پھر اس کو حاضر کر کے جلا کے ختم کر دیا جائے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو اب بعض لوگ کہتے ہیں جیسے یہ جو حاضری ہو رہی ہے یہ ڈرامہ کر رہی ہے، یہ نفسیاتی مریض ہے، یا جو ہے نا وہ وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اگر کسی پر حاضری ہے وہ ڈرامہ ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے، یا اصلی مریض ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، جو ہمارے شاگرد ہیں نا وہ کچھ پڑھیں نہ پڑھیں لیکن پہچان جاتے ہیں کہ اس کے اوپر ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. کیسے پہچانیں گے؟ سب سے پہلے جب وہ مریض آئے گا نا ان کو بدبو آنے شروع ہو جائے گی اگر حاضری ہوگی تو. صحیح. اور بدبو نہیں آ رہی تو لازمی سی باتیں آئے گی. صحیح ہے. کہ جیسے آپ وضو کے لیے پانی ڈالتے ہو، جسم تو گیلا ہوگا نا. آپ بولو میں وضو کر رہا ہوں لیکن جسم نہیں گیلا ہو رہا. صحیح. تو دیکھیں مطلب کبھی ایسا دوسری بات، جی جی آپ مٹی کا کٹورا لیں، صحیح ہے. اس میں 15 کا نقش لکھیں، صحیح. پانی بھر دیں، صحیح. 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، صحیح. اس پہ دم کر دیں. صحیح ہے. جس پہ حاضری ہوئی ہوئی ہے نا یا جس پہ حاضری نہیں ہوئی ہوئی لیکن ہے اس کے اوپر کچھ، آپ وہ کٹورا اس کے قریب لے کے جائیں، اس کو بولیں کہ پانی میں دیکھیں. پانی میں دیکھے گی نا تو وہ شریر جنات نظر آئے گا، اس کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، اس کے عکس میں پانی کے. عامل کو عامل تو کیا جو ساتھ بیٹھے ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے. 15 کا نقش. یہ شاید میں نے آج فرسٹ ٹائم بتایا ہے طریقہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں باقاعدہ طور پر دیکھیں گے. جیسے ہم پانی میں جھانکتے ہیں نا، جی ہمارا ہی چہرہ نظر آئے گا نا لیکن اس کا مریض کا چہرہ نہیں ہوگا. اگر اس کے اوپر ہوگی حاضری شیطانی جنات کی تو وہ شریر جنات ہی اس میں آپ کو واضح ظاہر دے گا. صحیح ہے. اور اگر اس میں نہیں نظر آتا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یا تو جو ہے وہ کوئی نفسیاتی. پھر بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا صحیح ہے. پھر وہ پانی اس کو پلاؤ. صحیح ہے. پانی پلایا. اگر اس نے پانی پی لیا جی تو نہیں ہے، اور اگر اس نے نہیں پیا جی تو وہ ہے. تو وہ منہ بند کر لے، میں نے نہیں پینے. ہاں لیکن زبردستی تو سب کام کرایا جا سکتا ہے.
کہ جسم پر ڈالیں تو وہ جلنا شروع ہو جائے گا، چیخنے شروع ہو جائے گا. صحیح. تو یہ طریقہ میں نے بتایا ہے اصل جنات کو اس کے اپنے اصلی حالت میں دیکھنے کا طریقہ. جنات کو ان کی اصلی حالت میں دیکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کو شک ہو کسی مریض کے اوپر، مٹی کا پیالہ لیں، 15 کا نقش لکھیں، صحیح، پانی بھر دیں، 70 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کریں، اس مریض کے سامنے رکھ دیں اور اپنا سورہ قریش کا ویٹ کرتے رہیں. صحیح. اور وہ مریض کو بولے دیکھیں، وہ دیکھے گا نہیں اتنی آسانی سے، وہ دیکھے گا نہیں. آپ اس کے سر سے بال پکڑ لیں. صحیح ہے. کہ جیسے زبردستی کسی کو دکھاتے ہیں نا. جی. ایک دفعہ میں نے کیا تھا شاہ صاحب، ایک لڑکا تھا، اس کی عمر تقریباً 19 سال کی تھی. تو اس وقت میں 5A1 میں رہتا تھا. تو ہماری طرف قیوم مسجد ہے، وہاں پہ ایک لڑکی کے اوپر شیطانی حاضری آئی تھی. ہوا یہ تھا کہ بقرعید کے دن چل رہے تھے، تو وہ منڈی چلا گیا تھا گائے لینے کے لیے. تو وہاں سے اس کے اوپر وہ سوار ہو گیا تھا. تو جب وہ گھر آیا تو اس کی حالت بہت بگڑ گئی تھی. رات کا ٹائم تھا تو مجھے لے گئے وہ. میں گیا، میں دیکھنے کے بعد میں نے کہا بھائی تمہارے پاس کوئی پیالہ ویالہ ہے تو لے کر آؤ. ان کے پاس پیالہ نہیں، جیسے وہ دہی جمانے کا کنڈا ہوتا ہے نا، وہ تھا. میں نے کہا ہاں لے آؤ. مٹی کا لازم. ہاں مٹی کا لازمی. میں نے منگوا لیا. منگوانے کے بعد میں نے اس پہ 15 کا نقش بنایا، پانی بھر دیا. 15 کا نقش کٹورے کے اوپر بنانا ہے، کاغذ میں نہیں لکھنا؟ نہیں کاغذ پہ نہیں بنانا، کٹورے کے اوپر بیچ میں بنانا ہے. صحیح. 15 کا نقش لکھ دیا، پانی ڈالا، میں نے دم کیا. اس کو بولا دیکھ، نہیں دیکھ رہا. اس کو بھائی یہ بات آج سے تقریباً شاہ صاحب کچھ نہیں 20 سال پرانی ہوگی، 20-22 سال پرانی ہوگی بات. اللہ اکبر. تو اس کو 4-5 لوگ پکڑے ہوئے تھے، اور لوگ ایسے جیسے آپ سے ڈبل، اور وہ ایسا جیسا دودھلا پتلا کاکڑی. اس کے اندر کہاں سے قوت تھی، لوگ پریشان تھے، پسینے تھے. اس کو زبردستی پکڑ کے جب اس کو دیکھا نا تو چیخ مار کے جو پکڑے ہوئے تھے نا وہ چھوڑ دیا ان لوگوں نے. بس وہ انہوں نے چھوڑا، سب نے دیکھا، اس نے چھوڑا، وہ پیچھے گرا اور بے ہوش. کیا گرا اور بے ہوش. خیر اب وہ جو پکڑے ہوئے تھے ان کی حالتیں خراب ہونے شروع ہو گئی. میں نے ان لوگوں کا، میں نے کہا بھائی آپ لوگ اپنے آپ کو سنبھالو، کچھ بھی نہیں ہے، تم نے دیکھا نا وہ تھا. لیکن وہ میں نے اس کو جلا دیا، ختم کر دیا. وہی پانی میں نے چھڑکا اسی کے اوپر، مریض کے اوپر. تھوڑے دیر بعد ہوش آیا، بالکل نارمل، صحیح ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو مجھے اچانک یہ طریقہ یاد آ گیا. صحیح. حضور جو 15 کا نقش ہے اس پر ریاضت کیا ہونا ضروری ہے؟ ہاں یار یہ ریاضت تو ہونا ضروری ہے اس پہ. اور سورہ قریش پر بھی ریاضت ضروری ہے؟ ضروری. یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ خواص کے لیے ہیں جو عاملین ہیں نا. عاملین ایسا کر سکتے ہیں کہ کٹورا ایسا بنا کے رکھ لیں، جو بھی مریض آئے اس کو بولے دیکھو بھائی. آپ بالکل کر سکتے ہیں. آپ اپنے ہر مریض کو دکھاؤ، اس سے بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں. سبحان اللہ. یہ طلسماتی کٹورا بنا کے رکھ. بالکل. آپ مٹی کا کٹورا لیں. دیکھیں مٹی کے اندر ایک خاصیت ہے کہ یہ نگیٹیوٹی کو اپنے اندر سلب کرتی ہے، جذب کرتی ہے. تو وہ مٹی میں جو آپ نقش بنائیں کسی بھی مارکر سے بنا لیں؟ کوئی سے بھی مارکر سے بنا لیں. میٹ یا ان میٹ؟ کیا مطلب؟ کہ ایک ہوتا ہے پرمننٹ مارکر. ارے کوئی سا بھی لے لیں جس سے پانی میں گھل جائے مسئلہ. ہاں کچھ بھی ہے، لکھ کے پڑھ کے دم کر کے اس کے سامنے رکھ دیں. جو روحانی مولوی ہیں نا جو اپنے آستانوں میں بیٹھتے ہیں، وہی شفائی پیالہ بنا کے رکھ لیں اپنے پاس. جو بھی مریض آئے اس کو بولے اس میں دیکھیں، سورہ قریش پڑھ کے اس کو دم کرتے ہیں، بولیں دم دیکھ اس پہ. صحیح. شاہ صاحب پانی کا کلر تک بدل جاتا ہے. جس کے اوپر کالا جادو ہوتا ہے نا وہ پانی سیاہ ہو جاتا ہے پورا، جیسے گٹر کا پانی ہوتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اصل میں یہ طریقے میں بتاتا نہیں ہوں لوگوں کو، لیکن اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، پھر جب لوگ دیکھتے ہیں نا تو پھر وہ غلط سمت کی طرف نکلنے کی کوشش کرتے ہیں.
اللہ سب کو محفوظ رکھے. یہ دیکھیں آخری سوال سے کتنا کتنا اچھا عمل ہمیں مل گیا. سبحان اللہ. وہ خطرناک بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو روحانی علاج کرتے ہیں باقاعدہ. سبحان اللہ. میرا ایک شاگرد تھا, اس کو میں نے بتا دیا تھا, صحیح. تو وہ جب بھی علاج کرتا تھا وہ اسی کے ذریعے علاج کرتا تھا. وہ ایک پانی بھر کے رکھ لیا کرتا تھا, جو بھی مریض آتا تھا نا اس سے بات کرتا تھا, اس سے نام پوچھتا تھا اور اس کو بولتا تھا یہاں دیکھو. پہلے وہ بولتا تھا میری طرف دیکھو, جب اسے دیکھتا تھا پڑھ کے دم کرتا تھا, اس کو بولتا تھا پانی میں دیکھو, پانی میں دیکھتا تھا, پانی کی چھینٹا مارتا تھا, مریض ٹھیک. سبحان اس کے اوپر بڑا رش لگ گیا تھا لوگوں کا. بعد میں پھر وہ کامل ہو گئے تھے, تو پھر جب وہ بہت ہی زیادہ کامل ہو گئے پھر وہ ختم ہو گیا ان کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. استاد کا کام ہے نا کہ مطلب کچھ دینا آتا ہے تو لینا بھی آتا ہے. ختم ہو گئی. اللہ پاک سب کو سب پر اپنا خاص کرم فرمائے. حضور وہ جو عمل بتا رہے تھے, تیسری دفعہ وہ عمل بتانا شروع کیجیے. ہاں تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی آسیب ہو یا کوئی شریر جنات اس پہ عاشق ہو گیا ہو, یا مرد ہو یا عورت ہو, تو سب سے پہلے اس کے بال تھوڑے سے کاٹ لیں, اور بال کاٹنے کے بعد سورہ قریش 7 بار پڑھ کے اس مریض کے اوپر سے اتار کے روزانہ اس کے اوپر سے وہ بال جلا دیں, اور 70 مرتبہ سورہ قریش پانی میں دم کر کے رکھ لیں اور اس مریض کو پانی پلائیں. اور سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ فلیتہ سلیمانی روزانہ ایک تعویذ اس مریض کے الٹے بازو پہ باندھ کے سو جائے, صبح سو کر جب اٹھے اپنے وجود سے اپنے جسم سے ملے اور اس کو جلا دے, اور خود بھی سورہ قریش پڑھے اور سورہ قریش کا نقش لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اس کی حفاظت رہے گی. لیکن اب وہ شریر جنات جو اس کے اوپر تقریباً 7 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہو, تو پھر اس کا علاج کروانا پڑتا ہے, کرنا پڑتا ہے پھر. صحیح. بالکل صحیح. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ آپ کے کال سینٹر پہ کال بھی بالکل آپ کرے کر تو سکتے ہیں. اس سے ہوگا. اپنے استادوں سے مشورہ کر سکتا ہے, اپنے مرشد سے مشورہ کر سکتا ہے, پوچھ سکتا ہے. اگر ہم سے کرنا چاہے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. اسکرین پر نمبر موجود ہیں, سب کچھ ڈیٹیلس ہے, کال سینٹر کی ٹائمنگ ہے, سب کچھ ہے. سبحان اللہ.